ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے عالم کے لیے بھیجا، سارے انسانوں کے لیے بھیجا، سارے جنات کے لیے بھیجا، جانوروں جرند پرند کے لیے بھیجا۔ جب آپ کی چھوٹی سی عمر تھی، پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جوانوں، عبادت کی لذت بھی جوانی میں ہے۔ اگرچہ جوانی مستانی ہوتی ہے، ذرا اس مستانی جوانی کو تہجد کے مصلے پہ لا کے دیکھو، کیا مستی چڑھتی ہے سجدوں کے اندر، کیا لطف ہے قیام کے اندر، کیا سکون ہے رکوع کے اندر۔ جوانی کو مالک کی چوکھٹ پہ لا کے دیکھنا، یہ جوانی کتنی لذت افریز ہوتی ہے۔ ہماری نسل تو 5 وقت کی نمازی بھی نہیں ہے۔ پہلا کام یہ ہے بچوں، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکانا سیکھو، ورنہ انسانوں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت علی سے کسی نے کہا تھا میرے دل پہ بوجھ پڑا رہتا ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے نہ لوگوں کا مذاق اڑایا کر، نہ لوگوں پر غصہ کیا کر، اس لیے جب تو لوگوں کا مذاق اڑائے گا پھر تیرا دل اس کا بوجھ سہ نہیں سکے گا۔ آپ کسی پر غصہ کر کے نہ جتنے مرضی بھی دلے رہیں، تکلیف آپ کو بھی ہوتی ہے۔ اس نے کہا دل بے چین رہتا ہے، تو یہ نسخہ میرے مولا کائنات شیر خدا کا یاد رکھنا، دل صحیح رہے گا۔ ایک پیسے کا تکبر ہوتا ہے، ایک نیکی کا تکبر ہوتا ہے، ایک مال کا تکبر ہے، ایک علم کا تکبر ہے، ایک دھن دولت کا تکبر ہے، ایک اپنے اعمال کا تکبر ہے۔ سنو، مال کا تکبر چھوٹی چیز ہے اور نیکی کا تکبر اس سے زیادہ خوفناک چیز ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ ضرور بتلائیے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند نوجوان کی توبہ ہے۔ چڑھتی جوانی ہو، طاقت ہو، گناہ کرنے کی پوری قوت ہو، پھر بھی وہ توبہ کرے، تو میرے مالک کو سب سے زیادہ یہ چیز پسند ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر تم بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو پھر کم ہمت کبھی نہ ہونا، پھر ہمت تمہاری نہ ٹوٹ پائے، حالات اوپر نیچے ہو جائیں گے۔ حضور فرمانے لگے رب سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور میری اولاد سے پیار کرو کہ اس لیے کہ وہ میری اولاد ہے۔ مولانا رومی نے بہت بڑی بات لکھی ہے، کہتے ہیں تیرا جو اپنی اولاد کے ساتھ سلوک ہے نا، یہ وہ تحریر ہے جو تم لکھ رہے ہو، فرمایا یہی تحریر تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کے سنائے گی۔ 4 چیزیں جس شخص کو نصیب ہوں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ حضور فرماتے ہیں جس کو شکر کرنے والے دل مل گیا، اور کریم فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان مل گئی۔ حضور فرماتے ہیں جسے مصیبت پر صبر کرنے والا بدن مل گیا، اور جسے ایسی بیوی مل گئی جو نہ اس کے مال میں خیانت کرے گی نہ اس کی عزت میں خیانت کرے گی۔ جسے یہ 4 چیزیں مل گئی وہ خوش نصیب ہے، دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک ہے کہ ہر انسان گناہ گار ہے، اور ان گناہ گار انسانوں میں بہتر وہ ہے جو توبہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل توبہ وہی ہے کہ انسان گناہ کی جانب دوبارہ نہ پلٹے۔